نبوت کا قافلہ ایک اور قوم کی طرف بڑھا، ایسی قوم جسے اپنی طاقت، اپنے جسموں، اپنی بستیوں اور اپنی اونچی اونچی عمارتوں پر ناز تھا۔ ان کے درمیان اللہ نے ایک نبی کو بھیجا جو تنہا تھا لیکن ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی سادہ سی آواز میں طاقتوروں کو للکارا، اللہ کی بندگی کرو، وہی تمہارا رب ہے۔ قوم نوح کے بعد زمین پر انسانوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ وقت گزرتا گیا، نسلیں آگے بڑھتی گئی، لیکن پھر انسان وہی پرانی غلطی دہرانے لگے، اللہ کو بھول کر خود کو خدا سمجھنے لگے۔ ایسی ایک قوم تھی قوم عاد۔ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کہ انہوں نے زمین پر ایسے محلات بنائے جیسے وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، پہاڑوں کو تراش کر عمدہ ستونوں والی عمارتیں کھڑی کیں اور کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ یہ قوم جسمانی طاقت میں بے مثال تھی اور اپنے وقت کی سپر پاور سمجھی جاتی تھی۔ اسی سرکشی اور غرور میں ڈوبی قوم کے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام لے کر بھیجا حضرت ہود علیہ السلام کو۔ ناظرین، حضرت ہود علیہ السلام نہایت سادہ، نرم خو اور رازگو انسان تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو پکارا، صرف اللہ کی بندگی کرو، یہ طاقت و یہ غرور تمہیں نہیں بچا سکے گا۔ مگر قوم نے ایک نہ سنی، کہنے لگی کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں؟ تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو، کیوں مانیں ہم تمہاری بات؟ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میں تو صرف تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ لیکن وہ ضد پر قائم رہے اور کہنے لگے، اگر واقعی تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ یہی غرور اور یہی انکار ان پر اللہ کے عذاب کو لے آیا۔ قرآن کے مطابق اللہ نے ان پر ایک خوفناک اور مسلسل تباہ کن آندھی بھیجی جو 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی۔ وہی ستون، وہی محلات، وہی طاقت، سب کچھ ریت میں دفن ہو گئے اور صرف وہی بچے جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لایا۔